الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. کل ہم لوگ تمرین نمبر 4 پڑھ چکے تھے نا. اس میں کیا کرنا تھا کہ ضمیر کو مناسب جگہ پہ لگانا تھا کہ ہا کی ضمیر کہاں یوز ہوگی اور ہو کی ضمیر کہاں یوز ہوگی. اب کوئی آپ سے سوال کر لے کہ جو ہا کی ضمیر ہے اس کی اصل کیا ہے، تو عبداللہ کیا جواب دیں گے؟ جی استاد. جیسے یہ ضمیر ہے نا ہا، جی. اسی کے ساتھ ملتی ہے تو ہا ہو جاتی ہے، تو وہ جب نہیں ملتی تو کیا رہتی ہے؟ ہاں ہی رہتی ہے استاد. ہا ہی رہتی ہے. استاد سوال سمجھ نہیں آیا استاد. آپ یہ دیکھیے کرسر کے بازو میں ایک ضمیر ہے. ہاں یہ والی ہا، یہ ضمیر جب کسی سے ملتی ہے نا تو ہا جی. ہو جاتی ہے. جی. لیکن اگر وہ کسی دوسرے کلمے سے ملتی نہیں ہے، بذات خود خود کلمہ رہتی ہے وہ، تو اس وقت کیا رہتی ہے؟ یہ مطلب ہا رہے گی کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا شیپ رہے گا؟ اس کا شیپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس کا اس ایگزامپل میں اسم ہا ہی رہے گا استاد. نہیں، اسم و ہا ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ ملائیں گے تو ہا ہو جائے گا. چلیے ہم لوگ اسم کو ہٹا دیتے ہیں اور صرف ضمیر کو استعمال کرتے ہیں، جی. تو کیا رہے گا؟ تو ایسے ہی ہا رہے گا. اس کا شیپ چینج ہو جائے گا اس سے. جگجیت بھائی صحیح کہہ رہے ہیں عبداللہ. ہیا ہوگا، ہیا مؤنث کے لیے ہے نا. ہاں جب کسی سے نہیں ملے گی تو ہی ہو جائے گی، ہے نا. وہ اس ملانے کے اس لیے. کے لیے ہوا ہو جائے گا. ہوا. اور اس ہاں کے لیے ہیا ہو جائے گا. جی. جی ہاں اب صحیح ہے نا پھر اس یہ کا چیز. شکل چینج ہو جائے گا. وہی ہاں ہیا کا شکل جب چینج ہوگی نا تو ہا ہو جائے گی، اور ہوا کی جب شکل چینج ہوگی تو ہو جائے گی، واو ہٹ جائے گا، جی. ہے نا. اور استاد ہو. جی. وہ عبداللہ آپ تھوڑا سا پیس اسکرول، ٹھیک ہے اسے بولتے ہیں. اگر ہم لوگ کسی کا نیچے یا دیکھے ہے نا تو وہ میری ہو گیا، ابھی میری ابا. اگر ہم ہاں لوگ کا دیکھے یعنی آپ کا یا تم کا. اگر ہم لوگ نے ہاں ہو دیکھا یعنی ہیز مردوں کے لیے. اگر ہم ہاں لوگوں نے ہا دیکھا تو فیمیل کے لیے ہے نا. جی. تو یہی چاری ہے نا، تو اگر ایسے یاد رکھے تو سمپل ہو جاتا ہے. ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی ہے جی. کہ اگر ہوا بولیں گے تو اس کا معنی ہوگا ہی، ہے نا. اور ہاں ہیا بولیں گے تو اس کا معنی ہوگا شی. سی. کیا بولتے ہیں؟ ہاں. ہاں اور ہاں اسی طرح مردوں اومن یہ کسی اومن کے کے لیے. کسی کے ساتھ مل کر کے آئے گا، جیسے ہوا کسی کے ساتھ ہو اس طرح آ رہا ہے تو اس کا معنی ہوں. ہوگا ہی. اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہیز ہوتا ہے نا. ہاں ہاں ہیز اینڈ ہار. ہاں ہیز. ہیا کے لیے ہر ہوتا ہے ہاں ہاں کے لیے ہار. ہاں جی ہیز اینڈ ہے ہار نا. بولتے ہیں. ہوں. ہاں تو وہ معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کاف جو ضمیر ہے اس کا معنی یوں ہوگا. انتا. ہاں انتا. انتا جب کسی کے سے ملے گی تو ہوں. کاف ہو جائے گی، ضمیر ہے نا کاف. مل کے آئے جی گی تو جی کاف، اور نہیں ملے گی تو جی انتا رہے گی، تو انتا کا معنی یو. اور جی انتے یہ جب کسی سے ملے گی تو کے ہو جائے گی، اس کا معنی بھی یو، فیمیل ہے کے نا، لیے. فیمیل کے لیے. اور یہ کیا بولتے ہیں، انا جو ضمیر ہے یہ جب انا کسی کے سے لیے ملے یا گی، یا. یا صرف یا آئے گا نا، انا یا سے بدل جائے گی، تو اس ہوں. کا معنی ہوگا مائے. میری. ہاں ہوں. میری، میرا، میری وغیرہ، ہے نا. اور جو ہاں نحنو کی ضمیر ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، وہ وہ آئے گی اوئی آگے. کے لیے. اوئی کے تو لیے. وہ، ہاں وہ جب کسی سے ملے گی تو عربی میں نحنو کے لیے نا ہو جائے گا، انا نہیں ہوگا، ہاں صرف نا. جی نا الف نہیں رہے گا. جی. تو وہ آگے کی نحنو طرف. نحنو نرجو قرآن میں ہے نا. ہاں نحنو نرزوقوں نرجو کا. ہاں. وہ آخی بت کو ایسا کچھ ہے. آپ بیٹھے یہاں پھر ہم لوگ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد. تو یہ لوگ، یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا ضمائر کی. جی استاد. ہاں جزاک اللہ خیر. چلیے آج ہم لوگ تمرین نمبر 3 پڑھتے ہیں نا.
عبداللہ اسکرول کریں. اس میں نے کچھ ہوم ورک دیا تھا، آپ لوگ کر کے مجھے بھیجے نہیں. بھولے استاد آپ بولے تھے سچ. سوال لکھ دیں گے، کچھ ایسا بولے تھے نا کیا؟ نہیں، بعد جی میں جب میں نے پوچھا تو عبداللہ بولے تھے نا کہ ہم لوگ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں نے اسی لیے نہیں بھیجا. جی سر، او بھول گئے ہم. آج کر کے بھیجیں گے سر انشاءاللہ. میں نے ہاں ٹھیک ہے، بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بولا تھا کہ اگر آپ لوگ کر لیتے تو اچھا ہے، نہیں کر لیں تو میں بھیج دوں گا. تو عبداللہ بھائی نے کہا تھا کہ نہیں ہم لوگ کر لیں گے، سوال بھی بنا جی لیں گے اور ہم جواب کر بھی. لیں گے استاد سے، بھول گئے اسی لیے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، اسی لیے میں نے اسی لیے نہیں بھیجا ہے، وہی وہی بات ہے. ٹھیک ہے، آج ہم لوگ پڑھیں گے جیسے قلم مانا کوئی بھی قلم ہے نا. ٹھیک ہے. ہوں اب اسی قلم کو جب کہنا ہے کہ میرا قلم، یا 1 منٹ چالو رکھیے گا آپ لوگ. ہاں. جی استاد. تو قلم مانا قلم، آواز آ رہی ہے نا اب؟ جی ہاں. اب اس قلم کو کہنا ہے کہ میرا قلم یا اس کا قلم یا آپ کا قلم، ہے نا. تو کیسے کہیں گے؟ وہ چیزیں یہاں پر سمجھائی گئی ہیں. اب جیسے قلم کے ساتھ اگر ملا دے لیتے ہیں یا، تو ہو جائے گا قلمی، ہے نا. ہوں اب پہلے قلمون تھا، میم کے اوپر پیش تھا، لیکن یا یہ ایک ایسا حرف ہے کہ یہ ہمیشہ زیر چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ زیر. زیر. ہاں، اس کا کہنا یہ ہوتا ہے یا کا کہ مجھ سے پہلے زیر ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ قلم گرچہ حالت رفعی میں تھا، لیکن یا کی وجہ سے میم کے نیچے زیر آ گیا. اب اس زیر کو دیکھ کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالت جری میں، بلکہ پھر بھی یہ حالت رفعی میں ہے نا. تو میں نے جی ایک دن بتایا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جو حالت معلوم کرنی ہوگی نا تو وہ عامل کے ذریعے سے معلوم کریں گے، حرکت کے ذریعے سے معلوم نہیں کریں گے. حرکت بس ایک پہچان ہوتی ہے، لیکن وہ ضروری نہیں کہ حرکت ہمیشہ کے لیے جیسی لگی ہو وہی پہچان ہو، ہے نا. جی حرکت کبھی کبھار بدل بھی جاتی ہے، لیکن جو حالت معلوم کرنی ہوتی ہے کہ حالت رفعی ہے کہ حالت نصبی ہے کہ حالت جری ہے، تو اس کے لیے عامل کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے، حرکت کا دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. ہوتا. جیسے یہاں پر ہے حاضہ مبتدا ہے، حالت رفعی میں ہے نا. تو حاضہ ہوں حالت رفعی میں، تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حاضو ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، ہے نا. زال کے اوپر کیا ہے؟ ہوں زبر ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی یہ ہوں حالت رفعی میں ہے. تو وہی چیز یہاں قلمی میں بھی فٹ ہو رہی ہے. تو اب مانا ہوگا کہ حاضہ قلمی، یہ میرا قلم ہے، قلم ہے. یہ میرا قلم ہے. قلم ہے نا. یہ قلم میرا ہے اس طرح نہیں کہیں گے نا، یہ قلم میرا ہے اس طرح نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ میرا قلم ہے، میرا کو پہلے لائیں گے، قلم کو بعد میں لائیں گے. تو معنی پہ غور کرنا ہے، پھر اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں. حاضہ قلموں کا، حاضہ قلموں کا، یہ تیرا قلم ہے یا یہ آپ کا قلم ہے. اب یہاں پر کاف ضمیر ہے، تو اس سے ہم لوگ کون مراد لیں گے؟ مذکر کے مؤنث. تو دیکھیے کاف ضمیر کے اوپر زبر ہے نا. تو جب کاف کے اوپر زبر ہو، یعنی ضمیر کے اوپر زبر ہو، تو اس سے مذکر مراد لیں گے. اور ضمیر کے نیچے اگر زیر ہے، جیسے کاف ضمیر آ رہی ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس سے مراد مؤنث لیں گے. جیسے کہا جائے گا حاضہ قلموں کا، یہ آپ کا قلم ہے، گویا کہ مذکر سے کہا جا رہا ہے. اور حاضہ قلموں کے، یہ آپ کا قلم ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، تو گویا کہ ہوں مؤنث سے کہا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا. جی ہاں، حاضہ قلم ہو ہے نا، تو ہوا تھا مذکر کے لیے، اسی لیے یہاں پر کہا جائے گا کہ حاضہ قلم یہ اس کا قلم ہے، گویا کہ مذکر مراد ہے. اور اگر کہا جائے کہ حاضہ قلم یہ اس کا قلم ہے، تو یہاں پر مؤنث مراد ہے. اب مذکر مؤنث جی کی تمیز کیسے کریں گے؟ تو ہو ضمیر جو ہے یہ بغیر الف کے ہے نا، اور ہا ضمیر الف کے ساتھ ہے. تو جو الف کے ساتھ ہے وہ مؤنث کے لیے، اور جو بغیر الف کے ہے وہ مذکر کے لیے.
تو جی امید ہے کہ یہ مثالیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جی ابھی ترتیب وار آپ لوگوں کو تمرین کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ عبداللہ بھائی، دوسرے نمبر پہ جپجی سالم، اور تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر عارف، ڈاکٹر صاحب۔ آپ لوگوں کو ترتیب وار کہنا ہے۔ تو میرا کتاب کیا کہیں گے عبداللہ؟ کتابی. اور مذکر کے لیے آپ کا کتاب؟ کتابک. کتابک جی. اور مؤنث کے لیے؟ کتابہ. مؤنث حاضر ہو، یعنی کوئی بھی کتاب. مؤنث۔ کتابہ. کتابوں کے کاب کے نیچے زیر آ جائے گا، اوکے جی، کتابوں کی. ہے یہاں نا؟ پر سمجھ کتابوں کی جی. یہاں حاضہ قلموں کا جیسے ہے نا، یہ مذکر کے لیے۔ جی حاضہ. یہاں پر کتاب. کتاب. کتابی. کتابی. یہاں پر کتابوں کا. کتابوں کی. اور یہاں پر کتابہ. نہیں، آپ ایک اور وہ میں ایڈوانس بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ جی جیسے یہاں شروع میں نا حاضہ قلمی، یہ میرا قلم ہے، تو مذکر بولے گا تو بھی کہے گا کہ حاضہ قلمی، اور مؤنث بولے گی تو بھی حاضہ قلمی کہے گی۔ دونوں کے لیے کیا بولتے ہیں، متکلم ایک ہی کلمہ آتا ہے نا۔ حاضہ جی قلمی، یہ میرا قلم ہے، یہ مذکر بھی یوز کر سکتا ہے، مؤنث بھی اس کلمے کو یوز کر سکتا ہے۔ یہاں لیکن پر استاد قلم ہو آیا جی. وہ میں استاد سمجھا رہا ہوں جی۔ آپ نے جو بولا حاجہ قلمی مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے، تو کارن ہاں، اس لیے ہو گیا کہ قلم تو آلریڈی مذکر ہے نا. نہیں نہیں، قلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو یا کی بات ہو رہی ہے، یا۔ جی جی. یا جو ہے نا مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ جیسے آگے کے کلمات میں آپ دیکھیں، یہاں پر ہوں، کاف جو ہے یہ صرف مذکر کے لیے آ رہا ہے، اگر مؤنث کے لیے لانا ہے تو کاف کے نیچے زیر آ جائے گا، جی جی ہے نا؟ تلفظ جی بدل جائے گا۔ جی ویسے جی. ہی جیسے ہوا اور ہی ضمیر ہے، تو دونوں میں ہوں، مؤنث اور مذکر کے لیے تلفظ بدلا جا رہا ہے، جی. لیکن یہ تلفظ انا کی ضمیر میں نہیں بدلے گا، ہوں، ہے نا؟ تو جی کلمی جی مذکر بھی کہے گا تو کہے گا کلمی، مؤنث کہے گا تو بھی وہ مؤنث کہے گی تو بھی کلمی ہی کہے گی، ہے نا؟ جی جی. لیکن اگر کوئی سامنے مذکر ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ حاضہ قلمی، حاضہ قلموں کا، یہ آپ کا ہوں، قلم ہے، تو قلم ہوں، منہ کا کاف کے اوپر زبر آ گئی تو اس کا مطلب وہ کسی مذکر سے بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں، ہوں، اور ہوں. اگر کاف کے نیچے زیر ہے، حاضہ قلموں کے، یہ آپ کا قلم ہے، تو اس کا مؤنث کے لیے. مطلب یہ ہے کہ وہ مؤنث کو بولا جا رہا ہے نا۔ ہوں. تو یہاں پر حاضہ قلموں کے نہیں لکھا ہوا ہے، اس کو میں اپنے سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، وہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف زبر زیر کا مسئلہ جی جی. ہے نا؟ اس کے بعد ہوں، ہے حاضہ قلم ہو۔ اب ہو جو ضمیر ہے وہ اصل میں ہوا تھی، ہے نا؟ مل گئی تو ہو ہو گئی، تو حاضہ قلم ہو، یہ اس کا قلم ہے، یہ ہوں، اس کا قلم ہے، یعنی کوئی سامنے کھڑا ہوگا اس کی طرف اشارہ کریں گے، یا جس کا دماغ میں پہلے سے ذکر ہوگا اس کی طرف ہم لوگ دماغ کے ذریعے سے اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ اس کا قلم ہے۔ حاضہ قلم ہا، یہ اس کا قلم ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ترجمہ تو دونوں کا سیم ہو رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ہا ہو، کے ساتھ الف آیا ہے اور وہ ہاں مؤنث تو کے الف، لیے. ہاں مؤنث کے لیے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں عبداللہ، اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی استاد. آپ پھر آپ کتاب والا اس کو ملائیں ضمائر سے کتاب کو۔ کتاب. کتابی. جیسے کہنا ہے کہ حاضہ، میں پوچھتا ہوں آپ کو جواب دینا ہے، جی میں اردو ڈائریکٹ بولوں گا، آپ اس کی عربی بنائیں گے نا۔ جی. یہ میری کتاب ہے۔ یہ میری کتاب ہے. حاضہ کتابی. ہاں، اور اس کے بعد بولنا ہے کہ مذکر کے لیے نا کہ یہ آپ کی کتاب ہے، مذکر سے کہنا ہے۔ سو اس کا ہوگا حاضہ کتابک. ہاں، اور مؤنث سے کہنا ہے کہ یہ آپ کا کتاب ہے۔ حاضہ کتاب کی. ہاں، اب سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے۔ اور جی. مذکر سے کہنا ہے کہ یہ اس کا قلم ہے، مذکر کی طرف اشارہ ہے۔ حاضہ ہاں، کتابہ. ہاں، حاضہ کتاب ہو، حاضہ کتاب ہا نہیں ہے گا، مؤنث کے لیے ہا ہے نا، مذکر کے لیے ہو ہے، جی ہو. تو حاضہ کتاب ہو، یہ اس کا کتاب ہے۔ پھر مؤنث کے لیے کہیں گے تو
किताबुहा होगा। हाजा किताबो, हाँ ये उसकी किताब है ना। जी। चलिए जगदीश भाई। शरीरुम, हाजा हम्म, शरीरी, हाजा हाँ शरीरुका, मुअन्नस के लिए हाजा शरीरुकी, हाजा हाँ शरीरुहु, हाजा शरीरुहा। हाँ, तर्जमा शब्द का आ रहा है ना आपको। जी जी जी। जजाकल्ला। चलिए डॉक्टर साहब। इसमुन, हाँ इसमी, इसमुन का माना क्या है? नाम। हाँ। इसमी, मेरा नाम। हम्म। उसका है मस्मु का, आपका नाम नहीं, क्या है। सवाल नहीं करना है। ठीक ठीक। मसमू का में सवाल हो जाएगा कि आपका नाम क्या है। इसमु का, इसमो का माना आपका। आपका नाम हम्म, मुजक्कर में, इसमु के हाँ मुअन्नस में, हाँ। इसमुहु, उसका नाम। हम्म। मुजक्कर इसमुहा, उसका नाम मुअन्नस में। हाँ, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई ना। जी जी। जैसे मेंदिल है तो मेंदिली, मेरा रुमाल है ना। मिंदीली, हाँ मेंदिली, ये मेरा रुमाल है। मिंदीली, हाजा मिंदीली, हाजा मिंदी लुका, हाजा मिंदी लुकी, हाजा मिंदी लु, हाजा मिंदी लु हा, हाजा हु। मिंदी लु हु। आप अब्दुल्ला, आप गलती कर रहे हैं यहाँ पर। आप थोड़ा ध्यान दें कि हु जो है ये मुजक्कर के लिए ना, जी और हा मुअन्नस के लिए। इसमें याद रखना है आपको। हाजा मेंदिलोहू, माना ये उसका रुमाल है, यहाँ पर लड़का मुराद है। और हाजा मेंदिलोहा, ये उसका रुमाल है, यहाँ पर कौन मुराद है? फीमेल। फीमेल, है ना। तो ये जी। चीजें याद रखना आपने। उसके बाद है इब्नुन। इब्नुन का माना होता है बेटा। इब्नी, मेरा बेटा। इब्नो का, तेरा बेटा, मुजक्कर के लिए। इब्नो के, तेरा बेटा, मुअन्नस के लिए। और इब्नुहु, उसका बेटा। और इब्नुहा, इब्न उसका बेटा, है ना। तो हा मुअन्नस के लिए और हु मुजक्कर के लिए। ऐसे ही सय्यारतुन माना गाड़ी। सय्यारती, सय्यारतों का, सय्यारतों के, सय्यारतोहु और सय्यारतों, हाँ। हाँ। हाँ है ना। उसके बाद है हम्म, मिफ्ताहुन, तो मिफ्ताही, मिफ्ताह ही मेरी चाबी। मिफ्ताहो का, तेरी चाबी। मिफ्ताहो के, तेरी चाबी, मुअन्नस के लिए। मिफ्ताहुहु, उसकी चाबी, मुजक्कर के लिए। मिफ्ताहुहा, उसकी चाबी, मुअन्नस के लिए, है ना। यदुन का माना होता है हाथ, हाथ, है ना। हाथ। य, हाँ। यदी माना मेरा हाथ। मेरा हाथ। यदा का, आपका हाथ। यदा के, आपका हाथ, मुअन्नस के लिए। यदुहु, उसका हाथ। और यदुहा, उसका हाथ, मुअन्नस के लिए, है ना। हम्म, जैसे कुरान की आयत है ना जिसमें लफ्ज यद इस्तेमाल हुआ है। अपने हाथ को अपने बगल में दाखिल कीजिए तो वो कैसा चमकता हुआ मूसा निकलेगा। मूसा हाँ, अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। बैजा नाजिरीन, ऐसे कुछ है, दिमाग में आयत नहीं आ रही है ना। जी चलिए आगे पढ़ लेते हैं। उस्ताद, अगर ऑनलाइन हिफ्स का कहीं पर हो तो थोड़ा बोलिएगा, तो हम लोग इंशाल्लाह करना चाहते हैं। हिफ्ज का मैंने अभी सोचा है लेकिन शुरू नहीं किया है। जी उस्ताद, बोलेगा इंशाल्लाह। मतलब हम लोग का जो बिजनेस है ना, वो घर में ही रह के ही होता है, मतलब बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो इसलिए अल्लाह ने फ्री टाइम दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो सोच रहे हैं कि यूज करें इंशाल्लाह ताला। आप अकेले हैं कि और कोई है? नहीं, हम तो अभी अकेले हैं, लेकिन हम हाँ। मतलब और चार पांच सलफी भाई है। हम लोग का गुवाहाटी में सलफी भाई बहुत कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है सब मेरा घर में आते हैं। तो हमें इससे अच्छा, पूछना पड़ेगा। पूछ लीजिएगा कोई है, किसी को कुरान वगैरह पढ़ना है तो हम लोग शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, तजवीद भी हो जाएगा साथ में इंशाल्लाह ताला। हाँ। जी जी। नकूल क्या है? तमरी नंबर ऊपर कौन सी थी? ये नीचे आ गई बात। हाँ ये है, हाँ ये है। हाँ, ये। अब देखिए, जैसे ली का माना होता है मेरा, है ना। हम्म। ल का माना होता है आपका। और आपका। लहू, लहू माना होता है हाँ, उसका। और लहा का माना होता है उसका। एक बार फिर बोलता हूँ अलग स्टाइल में। ली माना, असल में इसका मेरा। माना होता है मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए बोलना नहीं है, मेरा बोलना है। लफ्जी तर्जमा इसका क्या है ली का माना? मेरे लिए।
میرے لیے، کیونکہ یا کا معنی ہوتا ہے میرا یا میرے میری وغیرہ سب اس میں آ جاتا ہے یا کا. ہوں، اور لام جی زیر لے، یہ لے حرف جر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے. کیا معنی ہوتا ہے؟ کے لیے. کے لیے. اور کے لیے کو شارٹ میں جب بولنے جائیں گے تو کا کے کی بھی بول سکتے ہیں. یاد ہے نا ایک دن بتایا تھا. جی جی جی. جی ہاں. اور اسی لام کو جب کاف ضمیر کے ساتھ یا ہو ضمیر کے ساتھ یا ہا ضمیر کے ساتھ ملائیں گے تو یہ آسانی کے لیے لام کی جو زیر ہے اس کو ختم کر کے زبر دے دیں گے. جیسے آگے کی مثال میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، لکا کیا ہے؟ لکا کاف لڑکا ضمیر تو ہے، وہ انتا ہے، کاف بن گئی جب ملی، لیکن یہ لام کے ہوں، اوپر زبر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسانی کے لیے لام کو زبر دے دیا، ورنہ اس کی اصل عربی کیا ہے؟ لیکا ہے. کیا ہے؟ لکا. لیکا. ریکا لیکن لیکا یہ پڑھنے میں مشکل ہے، دشوار ہے، اس لیے لام کے اوپر کیا کر دیے؟ جبر زبر. زبر کر دیے نا. جیسے جی لکم دینکم، قرآن میں لکم دینکم ولی 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 دین دین ہے نا. ہوں، لکم جی آیا ہے وہاں پر، لکم لیکم نہیں ہے، لکم جی آسانی کے لیے نا. اور ہوں، ایسے ہی لہو، لہو ہے نا، یسبح لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن کی آیت ہے. جی تو لہو جی جی اس کے لیے. لہا، لہا کا معنی بھی ہوتا ہے اس کے اس کا. لیے. ہاں، تو اس کو شارٹ کٹ جب ترجمہ کرنے جائیں گے تو لی کا معنی ہوگا میرا، لکا کا معنی ہوگا آپ کا یا پھر تیرا، اور لہو کا معنی ہوگا اس کا، اور لہا کا معنی بھی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. لی اختن واحدتن، میری ایک ایک بہن بہن. ہے ایک بہن ہے. لی اختن واحدتن، میری ایک بہن ہے. اس کا لفظی ترجمہ کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے لیے ایک بہن ہے ہاں، لیکن وہ ترجمہ تھوڑا مناسب نہیں ہے نہیں ہے، اس لیے کیا کہیں گے؟ لی اختن واحدتن، میری ایک بہن ہے. الکا ہوں، اخن، الکا اخن، امنا کیا، لکا ہوں، کیا منا آپ کا بھائی ہے؟ ہاں، ڈو یو اور ہیو اے آپ کا کیا، برادر کیا آپ کا آپ کا بھائی بھائی ہے؟ ہے؟ استاد، کیا آپ، لا. جی یہاں پر ہم لفظی ترجمہ کرنے جائیں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا تھرڈ کے لیے؟ کہاں پر؟ تھرڈ کے لیے سچ. لہو. لہو. میں سوال نہیں سمجھ پایا. سمجھ یہاں پایا. پر سیکنڈ کے لیے، سیکنڈ کے لیے ہاں وہی. ہم لفظی ترجمہ کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں لفظی ترجمہ جو میں بول رہا ہوں تو اس سے ترجمہ اردو کا ہی مراد لیں گے، آپ لوگ عربی کا نہیں لیں گے، کیونکہ ابھی ہم لوگ بات جی چیت وغیرہ کس میں کر رہے اردو، ہیں. اردو ہی کے لیے ہاں. استاد. تو الکا اخن، کیا آپ کے لیے کوئی بھائی ہے؟ کوئی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کوئی. اب کوئی. سوال یہ کہ کوئی کیوں کہیں گے؟ تو معرفہ نکرہ کی بحث جب میں نے سمجھائی تھی تو اس میں جی یہ بولا تھا کہ جب کوئی کلمہ معرفہ ہو تو اس کے لیے خاص کو دماغ میں سمجھنا ہے، خاص کو بولنا نہیں ہے، خاص کو لکھنا نہیں ہے، لیکن صرف دماغ میں سمجھنا ہے کہ سمجھنا یہ جو کلمہ ہے اس سے مراد کوئی خاص چیز ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب نکرہ کا ترجمہ کرنے جائیں گے تو اس کا ترجمے میں کبھی کبھار کوئی آتا ہے، کبھی کبھار ایک آتا ہے، کبھی کبھار کوئی ایک آتا ہے، کبھی کبھار چند آتا ہے، اور کبھی کبھار کچھ. تو یہ جو چار پانچ کلمے ہیں اکثر یہ نکرہ میں یوز ہوتے ہیں. جی آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کا جی اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ اللہ کا اخن، کیا تمہارا یا کیا آپ کا. یہ بھی ترجمہ کر سکتے کیا تیرا کوئی بھائی ہے. لیکن تیرا جب بولنے جائیں گے تو یہ روکھی زبان ہے، یہ عام طور پر لوگ اس کو پسند نہیں نہیں کرتے. کرتے کرتے ہیں، کیونکہ ادب سے یہ خالی ہے نا. تو کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ تو کہیں گے لا. کسی کا اگر بھائی نہیں ہے تو کیا کہے گا؟ لا نہیں. ماں لی اخن، ماں لی میرے لیے، لفظی ترجمہ یہ میرے لیے کوئی بھائی نہیں ہے. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ کریں گے تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے. نہیں ہے. اور اگر بھائی ہوگا تو کہیں گے نعم لی اخن واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے نا. اگر دو ہوں گے تو نعم لی اخانے، میرے دو بھائی ہیں، ہے نا. اسی طرح ابھی ہم لوگ تسنیہ پڑھے نہیں ہیں، اس لیے آپ لوگ اخن واحد ایک بھائی کہہ سکتے ہیں کہ نعم لی اخن واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے. اگر بھائی نہیں تو لا ما لی اخن، نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اختی، اب یہاں پر دیکھیے ایک تیسری ترکیب آ رہی ہے. اختی میری بہن، لہا اللہ. اس کا. لہا اس کا، مطلب کس کا؟ بہن کا بہن کا. ہاں. تفلن صغیرن، تفلن کا معنی ہوتا ہے بچہ. بچہ. بچہ
छोटा छोटा बच्चा है, हाँ बच्चा मेरा है। बहन का एक छोटा बच्चा है। हाँ, मेरा बहन का एक छोटा बच्चा है। तो इसका लफ्जी हम्म, तर्जुमा करने जाएंगे, उख्ती मेरी बहन, तो उसका उसका एक एक छोटा छोटा बच्चा बच्चा है। है। अब ये तर्जुमा मतलब बहुत लंबा एक हो तो रहा है। नहीं होगा, वाहिदा तो नहीं है, एक नहीं होगा, उस मेरे बहन का एक, वो एक होगा, सॉरी, हाँ। एक होगा, जी जी। हाँ हाँ। एक छोटा बच्चा है बच्चा जी। है। बच्चा है ना। अब एक का जी। तर्जुमा कहाँ से लेंगे, तो नाकिरा, इसलिए नाकिरा हाँ है हाँ। और वाहिद है ना। जी। हाँ, नाकिरा है, वाहिद है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, एक का तर्जुमा लेंगे। एक मेरी बहन का एक छोटा बच्चा है, है। सीधा साधा तर्जुमा ये होगा। और लफ्जी तर्जुमा करने जाएंगे तो उख्ती मेरी बहन, लहा उसका, तिफलुन सगीरुन एक छोटा बच्चा है। तो ये जो अरबी क्या बोलो, उर्दू तर्जुमा थोड़ा मुश्किल है, तो इसको आसान बनाने के लिए क्या कहेंगे, मेरी बहन का एक छोटा बच्चा बच्चा है। है। बच्चा है ना। जमीलुन का हाँ। माना होता है, कोलिग। कलीग, फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, क्लासमेट। दोस्त। हाँ, जमीली मेरा दोस्त, जमीली मेरा दोस्त। मेरा दोस्त। मेरा दोस्त, लहू लहू, अखुन व उसका उख्तुन, तो उसका एक भाई एक है और भाई एक, और एक बहन है। हाँ जी। एक भाई और एक बहन बहन है। है। तो अब इसका सीधा साधा तर्जमा कैसे करेंगे। मेरे दोस्त का एक भाई और एक बहन है। मेरा हाँ दोस्त के लिए एक भाई और बहन है, मतलब वर्ड टू वर्ड तर्जुमा, लेकिन ऐसे होगा, मेरा दोस्त का एक भाई और बहन है। हाँ, मेरे दोस्त का एक भाई और एक बहन है। ये तरकीबें जो अभी आप लोगों को पढ़ाई जा रही है ना, आगे वाले सबक में ये तरकीबें आएंगी, है ना। जी। तो अभी से इसको ध्यान देना है। स्क्रॉल करें नीचे। यहाँ पर क्या है, नकुल इंदी किताबुन व नकुल ली अखुन। अब इसको समझना है। नकुलो, अब ये नकुलो का माना सिर्फ आप लोगों को बता देता हूँ, इसके ताल्लुक से हम लोग बहस नहीं करते कि ये क्या है। नकुलो का माना होगा कि हम लोग कहते हैं, यानी जब हमें लोगों को कहना होगा, जैसे आपके पास एक किताब है और आपको कहना है कि मेरे पास एक किताब है, तो वहां पर इंदी इस्तेमाल करेंगे कि ली इस्तेमाल करेंगे, किताब वाला ये कह रहा है ना। तो इंदी किताब, इसका माना होगा मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। लेकिन आपका एक भाई है और आपको कहना है कि ली अखुन, तो मेरा एक भाई है। अब यहाँ पर हम कौन से वर्ड को यूज करेंगे, ली को के इंदी को, है ना। ये समझा रहा है। तो कोई चीज आपके पास ऐसी है जो बेजान है ना, क्या है, बेजान। बेजान है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग क्या कहेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी कोई चीज है, तो उसके लिए हम्म। इंदी का यूज हिंदी। होगा। जैसे इंदी कलमुन, इंदी किताबुन, इंदी जी सय्यारतुन, है ना, इंदी जी जवादुन। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसमें जान नहीं होती। लेकिन अगर जी। आपको कहना है कि मेरा भाई है, कि मेरी बहन है ना, तो ली वहां पर ली हिंदी का अपुन। इस्तेमाल नहीं होगा। वहां पर क्या इस्तेमाल होगा, ली। ली, है ना। तो हम्म। कहाँ क्या इस्तेमाल करना है हिंदी के लिए, ये समझ में आ गया। जी जी। इंशाल्लाह। अब्दुल्ला, आपको समझ में आ इंशाल्लाह। गया। नहीं सर। देखिए, हिंदी का माना होता है, इसका भी माना होता है कि मेरा या मेरे पास ना। इसका आमतौर पर तर्जुमा यही किया जाता है कि मेरे पास। असल में वो इंदा है, क्या है, इंदा। इंदा। इंदा है। इंदा का माना होता है पास। पास। जैसे इंदा का आपके पास, इंदहू उसके पास, उसके पास। इंदहा उसके उसके पास, पास। मोहन्नस के के लिए, पास। इंदा के आपके पास, मोहन्नस के लिए, है ना। और इंदी मेरे पास। मेरे मेरे पास, पास। और इंदना हमारे पास। हमारे पास, है ना। तो इंदा का हम्म। माना क्या हुआ, हमारे पास। 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 पास माना वो चीज जो हमारी मिल्कियत में हो। पास का माना यहाँ पे करीब का नहीं है, हाँ हाँ। है ना। पास का माना वो चीज जो हमारी मिल्कियत में हो। जैसे इंदी किताबुन, तो मेरे पास किताब है, यानी वो किताब मेरी मिल्कियत में है ना। इसका हम्म। मतलब ये नहीं हुआ कि वो किताब मेरे करीब है। करीब का माना नहीं है यहाँ पर। क्या माना है, पास। पास। पास और करीब दोनों के माना में फर्क है। कोई चीज आपके करीब भी होती है लेकिन उस पर आपकी मिल्कियत नहीं होती। ठीक है, जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो घर से वो स्कूल की सारी चीजें आपके करीब रहती है, लेकिन क्या वो आपकी मिल्कियत में रहती है, नहीं। नहीं रहती है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मोबाइल आपकी मिल्कियत में है, लेकिन आप जब हम्म। स्कूल गए तो उसको लेके नहीं गए, और स्कूल आपके घर से कितना दूर है,
4 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر جتنا بھی دور ہے اتنا ہے، تو کیا دور ہونے سے وہ موبائل آپ کی ملکیت سے نکل جائے گی؟ نہیں، نہیں نکلے گی نا. تو پاس اور قریب دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. اور فرق ہے. پاس اس چیز کو کہتے ہیں جو ملکیت میں ہو نا. اور ہوں، یہ والے پاس سے ہم لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ پاس مطلب میرے قریب ہے نا. ہوں، تو اندی کتاب یعنی کتاب میری ملکیت میں ہے. ہوں، ملکیت میں مطلب وہ میری ہے، اس کے اوپر میرا ہی حق ہے نا. اندی جوال جی، میرے پاس ایک موبائل ہے، یعنی اس موبائل کے اوپر میرا حق ہے، وہ میری ہی ملکیت میں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہوں، لیکن جی جی لی بالکل. آخن، لی آخن تو بھائی بھی میرا ہے نا، وہ ہوں، بھی ملکیت میں ہے. ہوں، کیونکہ بھائی جب میرا بھائی اپنا ہے. ہوا ہے نا، تو وہ قریب کے معنی میں نہیں ہے، وہ بھی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی کے لیے لی کو استعمال کیا گیا اور کتاب جوال وغیرہ کے لیے اندھی کو استعمال کیا گیا، تو ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں غیر عاقل ہوں ان کے لیے اندھی آئے گا. ہوں، کیا آئے گا؟ ہندی. اندھی. اور جو چیزیں عقل والی ہوں ان کے لیے لی. لی آئے گا، ہے نا. ہوں، عبداللہ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ استاد وہ پہلے آپ بول رہے تھے وہ سمجھ نہیں آیا. پہلے میں یہی تو بول رہا تھا. یہاں پر یہ انگلی کا مطلب وتھ ہوگا، پر غیر عاقل کے لیے، ہاں اور لی ہوگا عاقل کے لیے. ہاں. دیکھیے اب اوکے آپ جی. انگلش کے نظریے سے اس کو دیکھیں گے نا، تو بہت ساری چیزیں میچ نہیں ہوں گی. انگلش پوری الگ زبان ہے نا. اور یہ جو اردو عربی، یہ پوری الگ زبان ہے. دونوں کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ کمپیئر نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں میں ہم کمپیئر کر سکتے لیکن اکثر چیزوں میں نہیں ہوگا. اور اردو کے لیے استاد؟ اردو بھی ویسا ہی ہے. جیسے ہم لوگ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو سیدھا سادہ ترجمہ بالکل مختلف ہو رہا ہے. لفظی ترجمہ کرنے جائیں گے تو وہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ تو اس کو عربی سے کمپیئر کر کے پھر اردو کا ترجمہ نہیں کریں گے. اردو کا ترجمہ ہم اپنے اعتبار سے کریں گے، جی ہے نا. تو زبانیں جو ہوتی ہیں ہر ایک زبان کا اپنا الگ قاعدہ ہے. اب ضروری نہیں کہ جو عربی کا قاعدہ وہ اردو میں بھی فٹ ہو. جی جیسے استاد. عربی میں فعل پہلے آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، لیکن اردو میں جب بولنے جائیں گے تو سب سے پہلے فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول آئے گا، اس کے بعد فعل آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا. جیسے اکل حامد الطعام، حامد نے کھانا کھایا، ہے نا. اکل فعل، حامد فاعل، اور الطعام مفعول. لیکن جب اردو میں کہنا جائے گا تو ترتیب پوری بدل جائے گی. حامد نے، حامد نے تو حامد فاعل ہو گیا، پہلے آ گیا، ہے نا. اور کھانا یہ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے. اور کھایا یہ فعل ہو گیا، تو اردو میں فعل سب سے لاسٹ میں آ رہا ہے. تو یہاں پر اب ہم لوگ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ عربی کی طرح اردو کا بھی ترجمہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا. جی. جی ہاں. تو ہم عربی کو عربی کے قاعدے سے سمجھیں گے. یہاں پر ہندی کا معنی پاس ہوتا ہے، جو کہ ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے، قربت کو ظاہر نہیں کر رہا ہے نا. گرچہ وہ چیز ملکیت میں ہونے کے بعد قریب بھی ہو سکتی ہے. جی. وَنَقُولُ لِي أَخٌ، اور ہم اس طرح کہیں گے کہ میرا ایک بھائی ہے نا. جی استاد. ہاں. اب یہاں پر 7 نمبر میں لکھا ہے مَعَ، اوپر اوپر ہیڈنگ میں دیکھیے آپ. ہاں 7 نمبر میں دیکھیے مَعَ. مَعَ کا معنی ہوتا ہے وتھ، ساتھ. مَعَ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سات. ساتھ، ہے نا. جیسے میرے ساتھ ایک دوست ہے، یعنی وہ دوست ابھی آپ کے ساتھ ہے نا. ہوں، ساتھ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ، ماں. ہاں وتھ ہو، ساتھ میں ہو، قریب میں ہو آپ کے، ہے نا. ہوں، اب جیسے خرج حامد مع خالد. حامد نکلا خالد کے ساتھ. ہاں حامد نکلا خالد کے ساتھ. ساتھ. تو یہاں پر گویا کہ خرجہ کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اور یہ نکلنا ہوں، حامد کے لیے بھی ظاہر ہو رہا ہے اور خالد کے لیے بھی ظاہر ہو رہا ہے. دونوں جی، نکلے، دونوں ایک ساتھ نکلے. ایسا نہیں ہے کہ حامد نکلا خالد نہیں نکلا، یا خالد نکلا حامد نہیں نکلا، بلکہ دونوں ایک ساتھ نکلا ہے. ایک ساتھ نکلے. لیکن دونوں ہوں، میں سے کس کو کون لے کے گیا؟ حامد لے گیا خالد، خالد کو. حامد لے گیا خالد کو. ہاں حامد لے کے گیا خالد کو. تو خالد جو ہے یہ بذات خود نہیں جا رہا تھا، بلکہ حامد کے ساتھ دیا. تو ساتھ ہم گیا، ہے نا. بولیں گے خرج حامد، خرج حامد مع خالد إلى السوق.
हाँ लस्सू के। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को एक कायदा बता रहा हूँ। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे ताहता, और क्या पढ़े थे, फौका। फौका ये फौका। ये सब मुजाफ होकर के इस्तेमाल होते हैं, इनके बाद मुजाफ इलैह आता है ना। और ये मबनी हम्म अल अल्फा तो होते हैं, यानी इनके ऊपर हमेशा जबर आएगी। वही आल हम्म मा का है, वही आल हम्म, माँ का। मा का है। तो मा हमेशा मुजाफ होकर के इस्तेमाल होगा और इसके बाद मुजाफ इलैह आएगा। लेकिन हम्म मा जो है ये अगरचे हालत रफ़ई में हो फिर भी इसके ऊपर हमेशा एराबी तौर पर जबर रहेगी ना, लास्ट में हमेशा जबर। मा इन पर क्या आएगी, जबर जबर रहेगा। आएगी ना। इसके ऊपर जेर या ये सब नहीं आएंगी। हम्म लेकिन अगर ये मा या के साथ इस्तेमाल होगा तो फिर जेर आ सकती है, और वो जेर मा पे जो या की वजह से आएगी, मा वो किसी हालत की वजह से नहीं आएगी। जैसे माएया मेरे साथ, माएया, तो वो उसको आगे हम्म पढ़ेंगे ना। अभी आप लोगों को हम्म। सिर्फ इसमें जाहिर के तौर पर पढ़ना है। तो मा का माना होता है साथ, और ये मा हमेशा मा उस्ताद, ही रहता है, माओ और माए नहीं होगा। हाँ एक सवाल है उस्ताद। जी बोलिए। माँ मुदाफ होगा, हाँ क्योंकि यहाँ लिखा है तो यहाँ पर मुदाफ होगा माँ। जी। तो वैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुदाफ एंड हो रहा है और मुदाफ इलैह स्टार्ट हो रहा है उसी इसे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे खराजा हामिदुन मा, इस ये मुदाफ होगा, खालिद मुदाफ इलैह, ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या यहाँ कहना चाहते पर यहाँ पर बोल रहा है कि माँ मुदाफ इलैह मुदाफ है, इट हैं। अकर्स एज मुसाफ होगा। मुदाफ। हाँ तो इसका यहाँ पर हम बोले, हम ये नहीं बोल सकते कि खराजा हामिदुन में ये मुदाफ है और खालिदुन मुदाफ इलैह है। हाँ मुजाफ है, खालिदीन मुजाफ इलैह, खालिदीन है वो, खालिदुन नहीं है ना। तो खालिदिन सिर्फ खालिदिन मुदाफ इलैह है। हाँ मतलब अब्दुल्ला पूछ रहा है कि मतलब खालिदीन जो है वो मुदाफ इलैह हो गया, माँ हो गया मुदाफ। तो जी। खराजा हामिदुन क्या है? वो तो खबर मुब्तदा हो गया ना उस्ताद। जी। नहीं मुब्तदा नहीं होगा। तो खराजा हामिदुन क्या होगा? अब देखिए मुब्तदा के लिए इस्म का होना जरूरी है, मुब्तदा हमेशा इस्म होगा। जी। ठीक है। और हम्म। यहाँ पर खरज जो ये वर्ब है, जी। जी। हाँ फेल है। ठीक है, और फेल फेल, के जी साथ हाँ। क्या आता है, फेल के लिए दो फाइ- इस्म आते हैं बाद में। हम्म। एक खुद फेल होता है, ये फेल फेल इस्म नहीं होता, और फेल हर्फ भी नहीं होता, फेल खुद फेल होता है। ठीक है। जी। अब फेल की जी। पहचान क्या है, कि फेल उस कलेमे को कहेंगे जो माना भी खुद बताए, यानी उससे कोई कोई माना समझ में आ रहा हो, और जो हम्म तीन जमाने हैं, जैसे माजी, हाल और मुस्तकबिल, है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों में से हम्म। कोई भी एक जमाना पाया जाए, आना होगा। है ना, तो हम्म उसको फेल कहेंगे। अब उसका कायदा क्या है, कि जब कभी हम फेल को यूज करेंगे तो फेल के साथ कभी कभार दो कलीमे आएंगे, कभी कभार एक कलीमा आएगा। अगर एक हम्म कलीमे से बात पूरी नहीं होती है तो दूसरे को लाएंगे, अगर एक से बात पूरी हो जाती है तो दूसरे को लाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ, तो जो फेल के बाद पहला कलीमा आएगा उसको फाइल कहेंगे। फाइल माना काम करने वाला, है ना, फाइल का हम्म। माना क्या होगा, काम काम करने करने वाला। वाला। काम करने वाला। हाँ, और और काम जिसके देने। ऊपर काम वाक़े हुआ हो उसको मफूल कहेंगे, और वो भी इसम होगा। मफूल भी क्या होगा, इसम। इसम होगा। जैसे तो अकला हामिदुन अल खुब्जा, हामिद ने रोटी खाई। या हम्म अकला हामिदुन खुब्जन, हामिद ने एक रोटी खाई। तो अकला तो फेल हम्म हो गया क्योंकि खाया, यानी काम हो चुका, माजी बता रहा है ये, है ना, जी पास्ट। हम्म। उस्ताद, और काम देने वाला क्या बोलेंगे? काम करने वाला मतलब, है ना, और देने वाला उस्ताद? मतलब देने वाला, काम देने वाला। काम देने वाला कैसे होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, काम और काम जो करने वाला मतलब, जैसे तो काम अकला काम करने हामिद। वाला, करने वाला है का एक नाम है, काम देने वाला का क्या नाम है? वो तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ काम देने वाला कैसे होता है। आप कोई मिसाल मतलब दे सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि काम करने वाला का एक नाम है, आप अभी बोले थे, तो काम देने वाला का कोई नाम है?
کام دینے والے کا نام تو ابھی کچھ نہیں ہے، وہ شاید آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کی. میں صرف پوچھ رہا تھا استاد، اسی لیے. نہیں نہیں، ایسا تو کچھ ہے نہیں، اس میں صرف فعل فاعل مفعول ہوتے ہیں. مجھے لگا کچھ ہے اسی لیے. نہیں نہیں، کچھ نہیں ہے اس کا. جی. ٹھیک ہے، کام دینے والا کچھ نہیں ہے. اب جیسے کوئی دے گا تو اس کے لیے بھی فعل آئے گا. جیسے کیا بولتے ہیں، آتا عبداللہ، عبداللہ نے دیا، تو اب دینے والا کون ہو گیا؟ میں. عبداللہ، تو یہ فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جی. اور آتا فعل ہو جائے گا. تو آپ جی. گھر سے عبداللہ دینے والا ہے، پھر بھی وہ فاعل ہے، کیونکہ دینے کا کام کون کر رہا ہے؟ عبداللہ. ٹھیک جی. ہے، عبداللہ نے ایک قلم دی، ہے نا. جی. تو دینا یہ فعل ہے. دینا کیا ہے؟ فیل ہے. فعل ہے، کام ہے. اور یہ کام کرنے والا کون ہے؟ میں دینے ہوں. والا وہ کام کرنے والا ہے. جی. اس کو فاعل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ فاعل. فاعل ہے، ہاں. اور جس چیز کو آپ دے رہے ہیں، جیسے قلم کو دے رہے ہیں، تو قلم کیا ہوئی؟ مفعول. یعنی دینے کا کام مفعول. کس پر واقع ہو رہا ہے؟ میرے اوپر. نہیں نہیں نہیں، آپ کے اوپر نہیں، آپ تو دینے والے ہیں. دینے کا کام کس کے اوپر واقع ہو رہا ہے، یعنی کس چیز کو آپ دے رہے ہیں؟ قلم. قلم مفعول ہوئی، اور جس کو دے رہے ہیں وہ بھی مفعول ہوگا. جیسے عبداللہ نے حامد کو ایک قلم دی، تو عبداللہ فاعل ہو گیا، دینا فعل، عبداللہ فاعل، اور قلم مفعول، اور حامد بھی مفعول. کبھی کبھار ایک مفعول. فعل کے لیے دو دو مفعول بھی آ سکتے ہیں. تو وہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا. وہ دھیرے دھیرے جی آگے آتے رہتے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے رہیں گے، کیونکہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہم لوگ سمجھ بھی نہیں نہیں سکتے. نہیں پائیں سکتے. گے. ہاں، یہاں پر خرجہ فعل ہے، حامد فاعل ہے. خرجہ کا معنی ہوتا ہے نکلا، ہے نا. یہ فعل ماضی بتا رہا ہے، یعنی اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اور اس کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے. آ رہا ہے. تو یہ فعل ہوا. اب فعل کی تین قسمیں: ماضی، مضارع، اور ظاہر. پاسٹ پریزنٹ امر. فیوچر. پریزنٹ ماضی، فیوچر. مضارع. جی. پاسٹ پریزنٹ فیوچر. نہیں، وہ تو ٹینس ہے. تو اس کو ہی کہتے ہیں یا کچھ اور ہے؟ ماضی، مضارع اور امر. ماضی میں یہ ہوتا ہے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو گیا. تو مضارع میں اسی یہ کو ہی ہوتا ہے کہتے وہ کام ہو گیا، اس کو پاسٹ کہتے ہیں. میں پاسٹ. ہاں آئی کلین مائی روم لاسٹ ویک، تو یہ پاسٹ ٹینس میں ہو گیا ہے، تو پاسٹ یہ پاسٹ ہی ہے اس سے. ہاں. اور جیسے کام ہو رہا ہے، جیسے ابھی ہم لوگ پڑھائی کر رہے اس ہیں، کو پریزنٹ کرتے بولتے ہیں. ہے نا. آج کی کلاس ہم لوگ کر رہے ہیں، تو یہ پریزنٹ ہوا. جی. اور آگے کی کلاس ہم کریں گے، تو وہ بھی پریزنٹ ہوا. نہیں، وہ فیوچر ہوگا. اچھا، ہاں فیوچر ہوگا، لیکن وہ عربی میں جب بولنے جائیں گے تو وہ مضارع ہی ہوگا، اوکے. جی. ہے نا. عربی میں جب بولنے جائیں گے تو آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی مضارع ہوگا، اور جب آپ کام کریں گے وہ بھی. کریں گے کے لیے انگلش میں فیوچر بولتے ہیں، اسی لیے. انگلش میں فیوچر بولتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو مضارع بولتے ہیں. اوکے. تو جی. مضارع دو چیزوں پہ یوز ہوتا ہے، ایک پریزنٹ پہ اور ایک فیوچر فیوچر. پہ، ہے نا. جی. ہاں. تو یہ تو دو قسمیں ہوئی فعل کی، ایک جی. ماضی، ایک مضارع. تیسری قسم کیا ہے؟ امر. امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا. امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم حکم دینا. دینا. حکم دینا. جیسے ابھی میں آپ کو کہوں کہ پڑھو، تو یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ جی. جی. خراجہ حامد جی. یہاں یہ پر خراجہ کو ابھی چھوڑ دیجئے. حکم دینا، حکم مطلب کسی کام کو کرنے کو کہا جائے. یہ جیسے فرسٹ سینٹینس میں کیا ہو- خراجہ حامد خالد، یہ پاسٹ، یہ پاسٹ کو کہیں گے. جی، یہ پاسٹ ہے. تو اس کو عربی میں کیسے بولیں گے پاسٹ کو؟ خرج ماضی. حامد پاسٹ ہو گیا. تو اس کو یہ عربی ہے. پاسٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ماضی. ماضی. جی. ماضی. فعل ماضی. فعل فعل ماضی. ماضی ہے نا، فعل ماضی. تو ابھی آپ لوگوں کو صرف فعل ماضی پڑھنا ہے. اور فعل کے ساتھ کیا آتا ہے؟ فاعل. کیا آتا ہے؟ فائل فائل. فاعل. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والا. والا، ہے نا. اور مفعول مانا جس کے اوپر کام ہو. ہوا ہو. پڑا ہوا ہے. جی. ہوا. ہو. جیسے کیا بولتے ہیں،
زید نے گاڑی چلائی، ہے نا، تو چلانا کیا ہے؟ چلانا چلانا فعل ہے، مفعول ہے. فعل فیل، ہاں جی. نام ہے نا، ہاں جی. فعل ہے. اور اور یہ گاڑی گاڑی مفعول چلانے والا ہوگا. کون ہے؟ گاڑی ہاں، چلانے والا کون ہے؟ جید. زید. تو وہ یہ فائل فاعل وہ ہوا. فائل ہے اور گاڑی اور مفعول کس ہوگا. کو چلا رہا ہے؟ گاڑی. ہاں، چلانے کا کام کس پہ ہو رہا ہے؟ گاڑی پہ. زید. جی. نہیں، زید پہ نہیں ہو رہا، زید تو چلانے کا کام گاڑی پہ. انجام دینے والا ہے. گاڑی پہ. ہاں، تو گاڑی کیا ہوئی؟ مفعول. ہاں، تو مفعول. یہ چیزیں یاد کرنی ہے. کل اس تمرین کا ترجمہ آپ خود سے کر کے لاؤ گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. خرجہ کا معنی وہ نکلا، ذہبہ کا معنی وہ گیا، جلسہ کا معنی وہ بیٹھا. بس ہوں، یہ 3 کلمے. اور اس میں ووکیبلری میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کا معنی بھی مل جائے گا. پھر بھی اگر کوئی سمجھ میں نہیں ہے تو مجھے پوچھ لیں. جی. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں. جی، ایک چیپٹر 10 میں بہت دن چلا گیا ہم لوگ کا. نہیں، چیپٹر صرف 10 تھوڑا 3 دن ہوئے ہیں، 2 دن ہوئے ہیں. دیکھیے جس بھائی، جی. اب آگے کے جو چیپٹر ہے نا وہ تھوڑا لمبا ہے، جی. ان جی. میں ٹائم اور زیادہ. بھی لمبا ہوگا. ہاں، اس کے علاوہ اور بھی آگے کے چیپٹر اس سے بھی زیادہ لمبے ہوں گے. جی. جی. تو ابھی تک جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ مبتدا خبر کا تھا. اب فعل جو ہے نا، فعل کی بحث کافی لمبی ہوتی ہے.